نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحیم. الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها کے تحت تفریعات کو ذکر کرتے ہوئے علامہ امام ابن نجیم فرماتے ہیں حکم الاکلی فوق الشباعی کہ پیٹ بھرنے کے بعد کھانا. وقالوا الاکل فوق الشباعی حرام بقصد الشهوة وإن قصد به التقوى على الصوم أو لأجل الضيف فمستحب. پیٹ بھرنے کے بعد کھانا شہوت کے قصد سے حرام ہے. الامور بمقاصدها کے تحت اس تفریق کو ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کھانے پر کھانا کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے بعد بھی وہ کھانا بدستور جاری رکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کروں تو فرماتے ہیں یہ تو حرام ہے. اس لیے کہ نیت اور ارادے پر حکم کا مدار ہوتا ہے. جب نیت ہی غلط کی تو ظاہر سی بات ہے اس کا حکم بھی ویسا ہی آئے گا. وَإِن قَصَدَ بِهِ التَّقْوَى عَلَى الصَّوْمِ اور اگر اس نے روزے پر تقوی کی نیت کی یعنی روزہ رکھتے وقت سحری میں پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھایا وہ اس لیے کہ اسے یہ ڈر لگا کہ اگر میں کم کھاؤں گا تو اس صورت میں شام تک کے مجھ سے برداشت ہو سکے گا نہیں تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ فمستحب یہ کیا ہوگا مستحب ہوگا. او لأجل الضیف یا مہمان کے ساتھ بیٹھا ہے مہمان کھا رہے ہیں اور آدمی مہمان کی رعایت اس کے لیے ضروری ہے. من لم یکرم ضیفنا فلیس منا. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ مہمان کہیں بھوکا نہ رہ جائے لہذا آپ اس کے ساتھ کھانا اپنا پورا ہونے کے بعد پیٹ بھرنے کے بعد بھی آپ کھانے کو جاری رکھیں. فمستحب تو اس صورت میں یہ مستحب ہے. کیوں؟ پہلی صورت میں اطاعت پر مدد طلب کر رہا ہے اور دوسری صورت میں سنت رسول پر عمل کر رہا ہے. مَلَّمْ يُكْرِمْ ضَيْفَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. تو اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے اس کا کھانا یہ کیا ہوگا مستحب ہوگا. بہرحال کھانے کے سلسلے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ضرورت کے بقدر کھانا یہ فرض ہے. قوت الحیات یعنی انسان زندہ رہ سکے اتنا کھانا انسان پر کیا ہے فرض ہے. ما تقوم به الحیات وَيُمَكَّنُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَهُ قَائِمًا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اس میں انرجی اور اس میں طاقت آئے اتنی مقدار میں کھانا کھانا یہ فرض ہے. یہ کیا ہے فرض ہے. کیوں کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس صورت میں عبادت متاثر ہوگی اور مقصد حیات کیا ہوگا متاثر ہوگا. لہذا اتنا کھانا یہ کیا ہے یہ مستحب ہے. اسی لیے روزے کے علاوہ آدمی کو کم کھانے کی عادت ڈالنا درست نہیں اس لیے کہ اس سے عبادت متاثر ہوتی ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے ہاں کوئی آدمی خانقاہ میں گیا ہے وہاں پر کچھ کام نہیں ہے اس کے نفس کو سیقل کرنے کے قصد سے اگر شیخ اس کے پاس تقلیل طعام کا التزام کرواتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. اس لیے کہ حضرت مولانا ابرار صاحب کے ملفوظات میں ایک بڑا عجیب ملفوظ پڑھا میں نے کل ہی. حضرت نے لکھا کہ انسان
اطاعت میں سب سے اونچے مقام پر ہے، اس کو کیسے پہچانے؟ تو کہا کہ سب سے پہلا اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرے۔ جیسے ہی وہ گناہوں کو چھوڑنا شروع کرتا ہے وہ اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد اس میں منہج رسول کی اطاعت کرتا ہے، سنتوں کی اطاعت کرتا ہے تو مزید ایک درجہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مستحبات کی رعایت کرتا ہے تو ایک درجہ اور کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ اضافہ کرتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کے اطاعت میں درجات کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہرحال تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ کھانے میں بہرحال احتیاط یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وقالوا الکافر اذا تترس بمسلمین، اور فقہا نے باب السیر میں ایک جزئیہ لکھا ہے کہ الکافر اذا تترس بمسلمین، کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو آڑ بنا لے، فإن رماه مسلم، دوسرے مسلمان نے اس کو تیر مارا، فإن قصد برميه قتل مسلمین، اگر اس نے اس نیت سے مارا کہ مسلمان مرنا تو مسلمان مر جائے، مجھے کیا ہے؟ حرام، تو اس کا یہ کرنا حرما، اس کا ایسا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وإن قصد قتل الکافر، اور اس نے پورے احتیاط کے ساتھ کافر ہی کو مارنے کا قصد کیا لیکن لگ گئی گولی، کس کو؟ گولی کہو یا تیر کہو، جو بھی ہو، تو لا یحرم، تو اس صورت میں یہ حرام ہوگا نہیں۔ ولولا خوف الاطالۃ، اگر مجھے اطالت کا اندیشہ نہ ہوتا، مصنف فرماتے ہیں لأوردنا فروعا کثیرۃ، تو اور بھی مزید فروعات کا ہم اہتمام کرتے اور بھی فروعات لے آتے۔ لما استنناہ، جیسا کہ من القاعدۃ الثانیہ وہی الامور بمقاصدہا، جیسا کہ ہم نے اپنا یہ منہج اور طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ چند فروعات کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا قاعدہ جو اس سے ملتا جلتا ہے اسے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے الامور بمقاصدہا کو ذکر کرنے سے پہلے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ اس سے قبل والا جو قاعدہ ہے لا ثواب الا بالنیہ، تو اس کو ذکر کیا اور اس سے بقدر ضرورت وہاں پر تفریعات کو ذکر کر کر پھر ہم نے الامور بمقاصدہا کو شروع کیا۔ تو ہم نے یہاں پر بھی اپنے اسی اسلوب کو بدستور باقی رکھا ہے۔ وقالوا فی باب اللقطۃ ان اخذها بنیت ردها حل رفعها وان اخذها بنیت نفسه كان غاصبا آثما، ختم کر دیا، پھر ان کو یاد آیا کہ یار یہ اور دو چار رہ گئے، تو دوبارہ کیا کر رہے ہیں؟ شروع کر رہے ہیں۔ اور لقطہ کے باب میں ہے، یعنی گری پڑی چیز کا اٹھانا، کہ اگر کسی نے کسی کی گری ہوئی چیز کو اس نیت سے اٹھایا کہ وہ اس کے مالک کو لوٹا دے گا، اسے پہنچا دے گا، حل رفعها، تو اس کے لیے اٹھانا حلال ہے، جائز ہے۔ وَإِنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ نَفْسِهِ، اور اگر اس نے اس قصد سے اٹھایا کہ مجھے کیا کس کا ہے اور کس کا نہیں، اپنے کو ملا، تو اس سے بہتر یہ تو گولڈن چانس ہے، میں کسی کو دینے وینے والا نہیں۔ کان غاصبا آثما، تو یہ غاصب بھی ہوگا اور آثم بھی ہوگا، سارق نہیں ہوگا، کیونکہ سارق میں مال محفوظ کو چپکے سے اٹھانا، یہاں پر چپکے سے نہیں اٹھا رہا ہے، اور غصب میں کسی چیز کو، دوسرے کی چیز کو بالقصد اپنی سمجھ کر لے لینا، اس کو غصب کہتے ہیں۔ دوسرے کی چیز کو اپنی سمجھ کر نہیں، اپنی زبردستی اپنے پاس لے لینا، معلوم ہے کہ وہ اس کی نہیں ہے، لوگوں کی نظروں کے سامنے یا تو چھین کر لے لے یا اٹھا کر اس طرح سے، تو یہ غصب کے اندر میں کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے۔ تو کہا کہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ ہمارے زمانے میں گری پڑی چیزوں کے سلسلے میں لوگ بڑے غیر محتاط ہوتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے باقاعدہ اللقطہ کے نام سے
باب قائم کیا ہے اور اس میں بڑے حیرت انگیز مسائل کیا کیے ہیں، ذکر کیے ہیں۔ بعض نے 1 مہینے تک کہ اس چیز کو جہاں پر لوگوں کی کثرت سے آمد و رفت ہو وہاں پر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے کا حکم دیا کہ بھئی کسی کی کوئی چیز گم گئی ہو تو مجھے ملی ہے، وہ اپنی نشانی بتا کر لے جائے۔ بعض فقہا نے تو اس میں 1 سال کا بیان کیا ہے، بعض نے اس سے زیادہ بھی کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو اسلام انسان کو صحیح معنی میں انسان بن کر زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ اگر دنیا میں اسلام نہ ہوتا تو شاید انسان ہوتا ہی نہیں۔ یہ جو کچھ انسانیت بچی ہے یہ کس کی برکت سے ہے؟ اسلام کی برکت سے۔ وہ آداب زندگی سکھاتا ہے، وہ بندوں کے آپسی حقوق کو سکھاتا ہے، وہ اپنے نفس کے حقوق کو سکھاتا ہے، وہ خالق کے حقوق کو سکھاتا ہے۔ ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کرتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان کو عقل تو دی ہے لیکن وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، اپنی عقلوں کو کہیں بھی ادھر ادھر بھٹکائے گا۔ لہذا اس بنا پر جب تک کہ وحی کی روشنی اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے وہاں تک کہ عقل ایسی ہی ہے جیسے بیٹری بغیر چارجنگ اور بغیر سیل کے، کہ بیٹری کے اندر میں اگر سیل نہیں ہے تو وہ روشنی دے گی۔ تو ایسے ہی انسان کی عقل کو اگر وحی نہیں ملتی ہے تو انسان کی عقل یہ انسان کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی۔ ہلو جی، اچھا چلو الحمدللہ، تو اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے انسان کی عقل یہ جب تک کہ اس کو وحی کا سہارا نہیں ملتا ہے وہاں تک کہ وہ کچھ کر سکتی نہیں۔ وحی یہ عقل کے لیے بمنزل روح کے، وحی عقل کے لیے کیسے ہے؟ بمنزل روح کے۔ اگر عقل کے ساتھ وحی نہیں تو ایسے ہی ہے جیسے مردہ جسم۔ جیسے کیا ہے؟ مردہ جسم۔ یہ ہمارے فقہا نے اتنی زبردست چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر توجہ دی۔ یہ کس کی برکت ہے؟ انہا برکات الوحی، یہ کیا ہے؟ وحی کی برکت ہے۔ کوئی 50 جلد میں، کوئی 100 جلد میں، کوئی 200 جلد میں، کوئی 1000 جلد میں کتابیں لکھے گئے۔ لولا الوحی لم یکن ہکذا، اگر وحی نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ چیزیں پاسبل ہو سکتی تھی نہیں۔ وفی تاتار خانیہ، اور تاتار خانیہ کی کتاب الحظر والاباحہ میں ہے اذا توسد الکتاب انقصد الحفظ لا یکرہ، اگر کسی نے کتاب کا تکیہ بنا لیا، اگر اس نے اس کی حفاظت کی نیت کی ہے تو مکروہ نہیں ہے، وَإِلَّا یکرہ، ورنہ یہ مکروہ تحریم۔ کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ بھئی دینی کتاب ہے، اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کتاب کو کیا کیا؟ اس نے تکیہ بنا دیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا قصد یہ ہے کہ چوری کرنے سے محفوظ ہو جائے کہ بھئی بچے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جی ہاں داؤد صاحب، تو فرما رہے ہیں کہ وہ ان قصد، تو اگر اس نے یہ قصد کیا تو مکروہ نہیں، وَإِلَّا یکرہ، ورنہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ کیوں؟ کتاب یہ اعلی علم ہے، اور جیسے علم کا احترام ضروری ہے ایسے ہی اعلی علم کا احترام بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کتاب ہی وہ چیز ہے کہ جو خالق کے رشتے کو مخلوق کے ساتھ مضبوط کرتی ہے۔ اگر انبیاء پر کتابیں ہی نازل نہ ہوئی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ کس طریقے سے خالق کے حقوق اور انسان آداب زندگی کیسے اسے پتہ چلتے۔ تو کتاب علم کے باب میں سب سے اہم ترین آلہ ہے اور سب سے اہم اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا آدمی آلات علم کا احترام کرتا ہے اتنا اس کے علم میں برکت ہوتی ہے۔ علم میں اضافہ ہوتا ہے نہیں، علم میں برکت ہوتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کتاب کو بغیر وضو کے نہیں چھویا، زندگی میں کبھی کسی کتاب کو بغیر وضو کے نہیں چھویا۔ بعض فقہا اور محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے
تو ایک ایک رات میں سخت ٹھنڈی میں 17 مرتبہ وضو کرنا پڑتا. کتنی مرتبہ؟ بیماری کی وجہ سے. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں گوارا کیا کہ کتاب کو بغیر وضو کے کیا کر لے ہوئے، چھو لے ہوئے. اور ہمارے یہاں پر تو لوگ ایسی کوشش کرتے کہ قرآن کو بھی بغیر وضو کے چھونے کا جواز فراہم کرتے. ذاکر نائک صاحب نے مسئلہ لکھا کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھو سکتے. کہا لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کے بارے میں نہیں، یہ تو لوح محفوظ کے بارے میں. ادنا کتاب کو ہمارے فقہا نے ایسے ہی چھونے سے کیا اعتراض، یعنی انہوں نے اس کی کوشش کی کہ بھائی تو اللہ کی کتاب کو تو کیسے انسان بغیر وضو کے کیا کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے. تتبع رخص، یہ انسان کو ہلاکت میں پہنچا دیتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ رخصتوں کا تتبع ہے کہ کہاں سے آسانی کے راستے کیا کرے آدمی تلاش کرے. وَإِنْ غَرَسَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ قَصَدَ الظِّلَّ لَا يُكْرَهُ، اگر مسجد میں اس نے کسی درخت کو لگا دیا، اگر اس نے قصد کیا ہے کس کا؟ سائے کا، تو مکروہ نہیں. وَإِنْ قَصَدَ مَنْفَعَةً أُخْرَى، اور اگر اس نے اپنی ہی کسی منفعت کا اس میں ارادہ کیا، یکرہ، تو یہ مکروہ ہے تحریمی. کہ مسجد میں لگاتا ہوں، بازو میں رہتا ہے، کہاں کچھ لگے گا تو اس میں سے توڑ کے بیچ کے اپن کیا کریں گے، کھا جائیں. تو یہ مکروہ تحریمی ہے کہ جگہ مسجد کی. اور آپ ہاں اگر مسجد ہی کی منفعت کے لیے ہے تو مکروہ نہیں. لیکن اس میں بھی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے مسجد میں لگانے سے مصلیوں کو عبادت میں خلل تو ہوتا نہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں چھت وت ہوتے تھے نہیں. اب تو ہمارے زمانے میں سب پکا ہونے لگا، لہذا یہ چیز باقی رہی نہیں. لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسجد میں کوئی بھی ایسی چیز جو مسجد کی منفعت کے لیے ہے اسے رکھنا درست ہے، اور جو چیز منفعت کے مسجد کے لیے نہیں ہے اسے رکھنا درست نہیں. وَكِتَابَةُ اسْمِ اللَّهِ عَلَى الدَّرَاهِمِ إِنْ قَصَدَ بِهِ إِنْ كَانَ بِقَصْدِ الْعَلَامَةِ لَا يُكْرَهُ وَلِلتَّهَاوُنِ يُكْرَهُ. اور اللہ کا نام دراہیم اور دنانین اور کرنسی پر لکھا جائے اگر اس سے محض اسلامی شعار اور علامت مقصود ہو تو مکروہ نہیں، اور اگر اس سے اہانت مقصود ہو تو اس صورت میں وہ مکروہ ہے. تو فرما دیں کہ اس صورت میں جائز نہیں. بعض حضرات نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر اس نے اس کے اہانت کی نیت کی ہے تو کفر ہو جائے گا. اس سے کیا ہو جائے گا؟ کفر. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو اس لیے کرنسی وغیرہ پر بھی احتیاط تو اسی سے کہ اس سے کیا کیا جائے، بچا جائے. وَالْجُلُوسُ عَلَى الْجَوَالِقِ، اور جوالق پر بیٹھنا. جوالق یہ جمع ہے جولق کی. کس کی جمع ہے؟ اس کے معنی آتے ہیں وہ کارٹون جس کے اندر کتابوں کو رکھا جائے. کتابوں کو رکھا جانے والا کارٹون، اور جو باکس ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جولق کہتے ہیں. جولق اور جولق دونوں طرح سے اسے پڑھا گیا ہے. بعض نے اس کو بھی جوالیق بھی پڑھا ہے، جوالیق بھی پڑھا ہے، اور اس کی جمع بعض نے مفاتیح کے وزن پر جوالیق بھی بیان کیا ہے اور جوالقات بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ صاحب القاموس نے اس کے بارے میں قاموس المحیط نے ذکر کیا ہے. تو ایسے کارٹون پر بیٹھنا جس میں مصحف ہو، ان قصد الحفظ لا یکرہ والا یکرہ، اگر قصد یہ ہو کہ چوری نہ ہو جائے تو اس صورت میں کوئی کراہت نہیں. لیکن اگر ایسا کچھ نہ ہو اور ایسے ہی بیٹھ جائے جس میں مصحف وغیرہ کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ مکروہ ہے تحریمی ہے. ثم اعلم ان هاتين القاعدتين يشملهما الكلام على النية. پھر تو جان لے کہ یہ دونوں قاعدے یعنی الامور مقاصدها اور لا ثواب الا بالنیہ، یہ دونوں کے دونوں قاعدے نیت کے سلسلے میں مباحث پر مشتمل ہے. وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِيهِمَا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نیت کے سارے مسائل اسی میں منحصر ہے، بل فِيهَا مباحث، بلکہ اس کے علاوہ بھی مزید اور بہت سارے مباحث اس سلسلے میں. یعنی ایسا نہیں کہ میں نے جو کچھ بیان کیا یہ کامل اور تمام ہے.
الاول، اب اس کے بعد مصنف 10 چیزیں مزید اس کے سلسلہ بیان کر رہے ہیں. الاول فی بیان حقیقتیہ، نمبر 1 نیت کی حقیقت کے بیان میں، نیت کی حقیقت کی بیان میں. الثانی فی بیان ما شرعت لاجلہ، نمبر 2 اس چیز کے بیان میں کہ نیت کو کیوں مشروع کیا گیا، علت مشروعیت نیت. الثالث فی بیان تعیین المنوی و عدم تعیینی، تیسری بحث نیت کی تعیین اور عدم تعیین کے بیان میں، یعنی نیت کہاں پر متعین کرنا ضروری ہے اور کہاں پر تعیین نیت ضروری نہیں. الرابع فی بیان التعرض لصفة المنوی من الفرضیۃ والنفلیۃ والاداء والقضاء. نمبر 4 صفت منوی کے بیان میں، صفت یعنی جس چیز کے لیے نیت کی جاوے اس کی بحث کے بیان میں کہ اگر فرض ہے تو اس کے لیے نیت فرض ہے یا نہیں، اگر واجب ہے تو اس کے لیے نیت واجب ہے یا نہیں، اگر سنت ہے تو اس کے لیے نیت فرض واجب یا سنت کیا ہے. اس کو بیان کر رہے ہیں کہ منوی جو چیز ہے اس کی حیثیت اگر فرائض، نوافل، ادا اور قضاء کے قبیل سے ہے تو اس میں نیت کرنے کا حکم کیا ہے. الخامس فی بیان الاخلاص فیہا، نمبر 5 ایک ہے نیت اور ایک ہے اخلاص. تو کہا کہ کیا ہر جگہ پر اخلاص کا استحضار ضروری ہے یا نہیں، یس نیت کے اندر میں اخلاص شامل ہے، دونوں ایک ہے یا دونوں الگ الگ ہے. کتنی باریک باریک چیزوں سے بحث کر رہے ہیں. السادس فی بیان الجمع بین عبادتین بنیت واحدہ، ایک ہی عبادت میں متعدد، ایک ہی عبادت میں نیت کے ذریعے سے متعدد عبادتوں کو جمع کرنا، متعدد عبادتوں کو جمع کرنا. جیسے 4 رکعت پڑھ رہا ہے ظہر کی اور اس میں عصر کی بھی نیت کرے تو یہ چلے گا یا نہیں. 2 رکعت پڑھ رہا ہے مسجد میں آنے کے بعد، اس میں وہ سنت کی بھی نیت کرے، تحیت الوضو کی بھی نیت کرے، تحیت المسجد کی بھی نیت کرے، صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کرے، صلاۃ الحاجہ کی بھی نیت کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہاں پر ایک ہی نیت میں متعدد عبادتوں کو جمع کیا جائے، ایک ہی عبادت میں نیت کے ذریعے سے اس سے زیادہ عبادتوں کی نیت کی جا سکتی ہے اور کہاں پر نہیں کی جا سکتی ہے. السابع فی بیان وقتہا، 7ویں بحث نیت کے وقت کے بیان میں کہ نیت کب، کام شروع کرنے سے پہلے، کام شروع کرنے کے ساتھ ساتھ یا کام شروع کرنے کے بعد. بہت سارے مسائل، بڑے باریک باریک مسائل ہیں. الثامن فی عدم اشتراط استمرارها الى آخر العبادت، نمبر 8 نیت کے عبادت کے ابتدا سے لے کر انتہا تک استمرار کی شرط کے استمرار کی عدم شرطیت کے بیان میں. کیا مطلب کہ صرف شروع میں نیت کر لیا یہ کافی ہے یا اخیر تک مسلسل نیت کرتا ہے بیچ میں کہ نماز شروع کیا، میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، پھر رکوع میں گیا تو ظہر کی رکعت، پہلی رکعت کا پہلا رکوع، پھر تو کہا کہ ہر جگہ پر نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں. التاسع فی محلھا، نمبر 9 محل نیت کیا، یعنی قلب ہے یا زبان. قلب سے کافی ہے یا زبان سے بولنا ضروری ہے، دونوں کا جمع کرنے کا کیا حکم ہے. العاشر فی شروطہا، اور نمبر 10 نیت کی صحت کے لیے کیا کیا شرائط، نیت کی صحت کے لیے کیا کیا شرائط. پہلا الاول، اب نیت کی حقیقت کو بیان کریں. فہی فی اللغۃ کما فی القاموس نوى الشیء ینویہ نیۃ، کہ لغت کے اعتبار سے قاموس میں ہے نوى الشیء ینویہ نیۃ، کہ آدمی کہے کسی چیز کا قصد کیا. اصلہ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی اصل ہے نویۃ. نیت پر پڑھ کے بڈھا ہو گیا ہے، آج نیت کی اصل بھی سن لے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو نیت کی اصل کیا ہے؟ نویۃ. اجتمعت الواو والیا،
नवीयतुन में वाव और या जमा हुए, वसुबिक़त इहदाहुमा बिस्सुकून, और उसमें से एक साकीन है, फक़ुलिबतिल वाव याअन, फिर उस वाव को या से बदल दिया गया, सुम्मा उदग़िमा लिल मिस्लैनी, फिर मिस्लैन एक ही जैसे दो हर्फ के जमा होने की वजह से एक का दूसरे में इदगाम कर दिया गया, व कुसिरा मा क़ब्ल याई, और या के मा क़ब्ल को कसरा दे दिया गया, लिल मुनासबती, मुनासबत की वजह से। अब क्या बयान कर रहे हैं कि नियतुल असल में निव्यतुन, ये इन्होंने भी गलत लिखा है, इन्होंने जो लिखा है गलत लिखा है। असल में क्या है, निव्यतुन, नियतुन, नवीयतुन नहीं होगा। इसलिए आदमी को ऐसा नहीं कि जहां जो लिखा है वही पढ़ा देने का, आदमी को दिमाग अपना भी चलाने का। क्यों? इसलिए कि क्या बयान कर रहे हैं, वो सबक़त इहदाहुमा बिस्सुकून। अगर आप इसको, यानी तहकीक करने वाले ने इसमें अरब गलत लगाया, अगर आप इसको नवीयतुन पढ़ते हैं तो नियतुन कैसे बनाएंगे? तालीम की जरूरत ही नहीं होता। इन्होंने जो ज़ब्त लिखा है ज़ब्त गलत है। इसको आपको लामहाला क्या पढ़ना पड़ेगा, निव्यतुन या नव्यतुन, क्या पढ़ना पड़ेगा, नव्यतुन। अब जब ये नव्यतुन हुआ तो वाव और या जमा हुए, वाव और या जमा हुए, उसमें से पहला साकिन है, यानी कौन, वाव। या की मुनासबत से उस वाव को किससे बदल दिया, या से बदल दिया, तो क्या हुआ, नय्यतुन। क्या हुआ, नय्यतुन। फिर एक जैसे दो हर्फ जमा हो गए तो एक का दूसरे में इदगाम कर दिया, मिसलैन के जमा होने की वजह से एक का दूसरे में इदगाम कर दिया, तो क्या हो गया, नय्यतुन। फिर या की मुनासबत से उसके माक़ब्ल को क्या दिया, कसरा दिया, तो क्या हो गया, नियत। तो क्या हुआ, नियत। तो ये तालीम सही होगी। इसीलिए आदमी कभी भी पढ़ाने के लिए जावे तो सीधा ऊपर नहीं पहुंच जाने, नीचे से पढ़ाते पढ़ाते आगे। ये सब बरकत है किसकी, एक तो पढ़ने के जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने वाला ने अच्छा पढ़ाया, और फिर उसके बाद पढ़ाने के जमाने में उसको पढ़ाया, क्योंकि आदमी को पढ़ने से ज्यादा इल्म में रुसूख आता है पढ़ाने से। पढ़ने से ज्यादा किसमें रुसूख आता है, पढ़ाने से। अब हमने इल्म सर्फ मुफ्ती साहब के पास ही पढ़ी थी, मुफ्ती जाफर साहब के पास, बहुत मारते थे। फिर उसके बाद उसको पढ़ाई कई साल तक, फारिग होने के बाद। इल्मुन्ना मौलाना हसन साहब मरहूम, अल्लाह उनकी गरीक़ रहमत फरमाए, तो मौलाना के पास पढ़ी थी। मौलाना हसन साहब भी अच्छे से पिटाई करते थे। उनके यहाँ मामूल ये था कि रोजाना सबक सुनाने का और रोजाना का सबक लिख कर लाने, तो उससे उर्दू तहरीर भी क्या हो जाती थी, अच्छी होती थी। फिर उसके बाद दोनों किताबें कई साल तक मैंने क्या की, पढ़ाई, तो उससे इल्म में क्या आती है, पुख्तगी आती है। इसलिए आदमी जब भी पढ़ाने के लिए जाए, ऐसा नहीं कि मुफ्ती साहब बन गए लिहाजा कोई बड़ी किताब मिल जावे, न वो सब की इब्तिदाई किताबें उसको जरूर क्या करनी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। तो उससे क्या होता है, क्योंकि आदमी को हर चीज याद नहीं रहती है, जब पढ़ाता है तो फिर वो दिमाग के अंदर में बैठ जाती है, जो कुछ भूल गया है थोड़ा बहुत वो क्या हो जाता है, याद आ जाता है। तो इस तरह से नियतुन किससे बना है, नव्यतुन से। किससे बना है, नव्यतुन से बना। वयुखफ़फ़ु, और इसको कभी कभी तख़फ़ीफ़ के साथ भी पढ़ा जाता है। इसको कैसे पढ़ा जाता है, तख़फ़ीफ़ के साथ भी। क्या मतलब कि बगैर तशदीद के। नियतुन पढ़ते हैं, नियतुन के बजाय नियतुन। कैसे पढ़ते हैं, नियतुन। तो फरमाते हैं वयुखफ़फ़ु, और उसे तख़फ़ीफ़ के साथ भी पढ़ा जाता है। इंद नुहात अला खिलाफ़िल क़ियासी बिहज़्फ़िल वावी, वाव को सीधा हज़फ कर देते हैं और सीधा उसके क्या पढ़ते हैं, नियतुन। गोया कि उसके लाम कलिमे को क्या कर दिया, हज़फ कर दिया गया। वउज़ अन्हल हाउ अला हाज़िहिल लुग़ा, तो इस लुगत के मुताबिक इसको हज़फ कर कर आखिर में क्या लाकर रख दिया गया, हा को लाकर देते हैं, गोलता, उसको एवज बना देते हैं। यह नहवियों की एक जमात का कहना है। क़सद हु, इसका मतलब क्या है, इरादा करना। इसका मतलब क्या है, तो ये नियत की लुग़वी तहक़ीक़ की कि नियत किससे बना है,
نیت کس سے بنا ہے، اور اس کے بعد بیان کر رہے ہیں اس کا لغوی معنی قصد کرنا. اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. اب وہی فی التلویح الطاعۃ والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل. اور اصطلاح شریعت میں جیسا کہ صاحب التلویح سعد الدین اس کے مصنف ہے، انہوں نے کہا ہے قصد الطاعۃ والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل. کسی بھی فعل کو انجام دینے میں اطاعت اور تقرب الی اللہ کا قصد کرنا. کسی بھی فعل کو انجام دیتے وقت ایجاد الفعل کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی فعل کو انجام دیتے وقت یعنی جب کام کو شروع کیا، کسی بھی کام کو، اس وقت اس نے اطاعت اور تقرب الی اللہ کی نیت کی. اطاعت اور تقرب الی اللہ کی نیت کی. تو پہلے اطاعت لائے. پہلے کیا لائے؟ اطاعت کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اصطلاح شرع میں گناہ کے لیے نیت کو نیت نہیں کہا جائے گا. گناہ کے لیے نیت کو نیت نہیں کہا جائے گا. اصطلاح شرع میں تو طاعت کے لیے جو قصد ہوتا ہے اسے نیت کہا جاتا ہے. تو پہلا درجہ اس کا بیان کیا کہ نیت کے شرعی طور پر نیت ہونے کے لیے اس عمل کا اطاعت ہونا ضروری. اس عمل کا اطاعت ہونا کیا ہے؟ دوسرا والتقرب الی اللہ، کہ نیت جب بھی کسی فعل کو کرے تو اس کی نیت کیا ہو کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو. اللہ کا تقرب حاصل. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ کسی بڑے کا تقرب حاصل ہونا. فرعون نے کہا تھا نا ساحرین کو، کیا کہا تھا؟ انکم اذا کچھ کیا اگر اجرا ان کننا نحن الغالبون، کہ اگر ہم غالب آ گئے تو حضرت ہم کو کیا پرائز دو گے، کیا انعام دو گے، کیا ایوارڈ ملے گا ہمیں؟ تو کہا انکم اذا لمن المقربین، تم میرے مقرب بن جاؤ گے. تو اب یہ سب سے بڑا انعام جب بادشاہ کا دنیا کے زوال پذیر مملکت اور حکومت کے بادشاہ کا تقرب یہ سب سے بڑا انعام ہے، تو اس خالق اور مالک کا تقرب جس کی سلطنت پر کبھی زوال نہیں، اس کا تقرب کتنی بڑی چیز ہوگی. اس لیے قصص سے قرآن بھی ایسے ہی نہیں بیان کیے گئے، اس میں بھی بہت سارے اسرار اور رموز کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. اب کہنے کو تو اتنا ہی سمجھ میں آ گیا کہ بھئی کہہ دیا قرآن کریم نے کہ ان کو پوچھا اور اس نے ایسا کہہ دیا انکم اذا لمن المقربین. لیکن اس سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ جب دنیا کا سب سے بڑا انعام اسے متصور کیا جاتا ہے کہ انسان دنیا کے جس بادشاہ کو جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو اور اس کی رعایا بھی اسے بہت بڑا سمجھتی ہو، اس کا تقرب حاصل ہونا یہ سب سے بڑا انعام ہے. تو فرمایا کہ ہم تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. ہمارے ہاتھ میں تو ازل سے لے کر ابد تک کے سارے امور ہے. تو اس کا تقرب حاصل کرنا کتنی بڑی چیز ہوگی. تو اس لیے فرما رہے وہ تقرب الی اللہ تعالی. تو صاحب التلویح نے اس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. یہ التلویح، التوضیح، یہ سب اصول کی بہت منطقی انداز میں لکھی گئی کتابیں. آج کا ہمارا مولوی صاحب اس کو جانتا بھی نہیں. وہ تلویح بولو تو بولتا ہے کہ ملح سے بنا ہے، شاید نمک کے احکام بیان کیے گئے ہوں گے اس میں. تو التلویح بڑی اہم کتاب ہے. اس لیے ایسا نہیں کہ آدمی نور الانوار پڑھ لیا تو شیخ اصول الفقہ بن گیا. نہیں، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی اس فن میں اور کون کون سی کتابیں ہیں جس کتاب کو مجھے پڑھنا چاہیے یا کم سے کم میرے پاس وہ ہونی چاہیے. تو خاص طور پر
مفتی بننے والوں کو تو پتا ہونا چاہیے اور اس کے پاس التوضیح التلویح وغیرہ کتابیں ہونی چاہیے اگر اچھا مفتی بننا ہے تو. ولا يرد عليه النية في الطرق لأنه كما قدمناه لأنه لا يتقرب بها إلا إذا صار كفا وهو الفعل. اچھا اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس تعریف کے اوپر یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ جامع اور مانع نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طرق کو شامل نہیں. یہ کس کو شامل نہیں ہے؟ طرق کو شامل نہیں. اس میں صرف عبادت کرنے کو تو بتایا گیا مگر کسی گناہ سے رکنے کو گویا کہ شامل نہیں کیا گیا. وہ شامل نہیں ہے. ایجاد الفعل کہا تو ایجاد الفعل کا مطلب ایسے سرسری طور پر سمجھنے جاؤ تو کیا ہوا؟ کسی کام کو انجام دینا. اور منہی عنہ کیا ہوتا ہے؟ کام کو انجام نہیں دیا جاتا بلکہ کام کو چھوڑا جاتا ہے. تو بظاہر وہ اس میں شامل نہیں ہے. لأنه كما قدمنا کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کما قدمنا ہم طرق کے باب میں اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے انه لا يتقرب بها الا اذا صار كفا کہ کسی گناہ کو کسی محظور کو ترک کرنا یہ اس وقت تک باعث تقرب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس میں کف کی نیت نہ کی جائے. اس میں کس کی نیت نہ کی جائے؟ وهو الفعل. اور کف یہ فعل ہے. کف یکف کفن کے معنی رکنا بالقصد والارادہ. کتنی اچھی بات بیان کیا. کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی دیکھو ایجاد الفعل کا مطلب کسی کام کو کرنا شروع کرنا. کام کو کرنا شروع کرنا. تو کام کو کرنا شروع کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ منہی عنہ اس سے خارج ہے. ابن نجیم ہے بھیا. تو کہتے ہیں کہ منہی عنہ بھی اس میں شامل ہے. کہا کیسے منہی عنہ شامل ہے؟ اس میں تو ترک عمل ہوتا ہے ایجاد عمل ہوتا نہیں. کہا جب وہ گناہ کو چھوڑے گا اور گناہ کو چھوڑتے وقت وہ یہ نیت کرے گا کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے اسے چھوڑنے کے لیے کہا ہے. تو یہ بھی تو فعل ہوا نا. یہ بھی تو کیا ہوا؟ فعل ہوا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر نابینا یہ کہے کہ بندے نے تو زندگی میں کبھی کسی عورت پر نظر اٹھا کے جگہ دیکھا نہیں تو اس کا یہ کہنا کیسا ہے؟ بیکار. کیونکہ دکھتا ہی نہیں تو کہا جائے گا. مجبور محض ہے. کمال کس کا ہے کہ آنکھ دی اس کے باوجود نہ دیکھا. تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم پر عمل کب ہوا؟ جب استطاعت کے باوجود اسے نہ کیا. اور جب استطاعت کے باوجود نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ اللہ نے روکا ہے تو ایجاد فعل ہوا. یہ کیا ہوا؟ ایجاد فعل ہوا. لہذا یہ کہنا کہ منہی عنہ اور طرق اس میں شامل نہیں ہے درست ہے نہیں. وَهُوَ الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ. اور امور منہیہ میں اسی کا تو وہ مکلف ہے. امور منہیہ میں اسی کا تو کیا ہے؟ وہ مکلف ہے کہ اپنے ارادے اور قصد سے منہی عنہ سے رک جائے. منہی عنہ سے کیا ہو جائے؟ رک جائے. لَتَرْكُ بِمَعْنَى الْعَدَمِ. ترک بمعنی عدم نہیں. کسی چیز کا عدم وجود نہیں. کسی چیز کا عدم وجود اس کو ترک نہیں کہتے ہیں. باوجود قدرت کے اس کو تقرب الی اللہ کی نیت سے ترک کرنا اسے ترک کہا جاتا ہے. کما فی التحریری. جیسا کہ التحریر میں امام ابن حمام نے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. وعرفها القاضی البیضاوی. اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف بھی کی ہے بأنها شرعا الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتثالا لحكمه.
امام بیضاوی فرماتے ہیں بِأَنَّهَا شَرْعًا الْإِرَادَةُ کہ شریعت میں نیت کہا جاتا ہے اس ارادے کو جو انسان کسی عمل کے کرتے وقت کرے، وہ ارادہ جو کسی عمل کے کرتے وقت انسان کرے، ابتغاء لوجہ اللہ وامتثالا لحکمہ، اللہ کی رضامندی کے خاطر اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ امام بیضاوی یہ فرماتے ہیں اور تھوڑا اس کو آسان کر دیتے ہیں کہ بھئی کسی بھی کام کو کرتے وقت انسان اللہ کی رضامندی کی نیت کرے اور اس کے حکم کی پیروی کرے، وہی ہوا۔ وہاں پر طاعت کو پہلے کہا اور تقرب کو بعد میں کیا، اور یہاں پر ابتغاء وجہ اللہ کو پہلے بیان کیا اور امتثال لحکمہ کو بعد میں بیان کیا۔ بات وہی ہے، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، کہ عبارتیں الگ الگ ہیں لیکن سب کا مفاد اور مستفاد کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ وَلُغَةً، اور لغت میں امام بیضاوی نے جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ انبعاث النفس نحو ما تراہ موافقا لغرض من جر نفع او دفع ضرر حالا او مآلا۔ ہاں، یہ بہت اچھی تعریف کی ہے امام بیضاوی نے کہ لغت کے اعتبار سے وہ کیا کہتے ہیں؟ انبعاث النفس، نفس کا کسی چیز کے کرنے پر آمدہ ہونا۔ انبعاث النفس کے درجے میں کیا کریں گے؟ آمدہ ہونا۔ نحو ما تراہ موافقا لغرض، کسی ایسی چیز کے کرنے کے لیے نفس کا آمادگی ظاہر کرنا جس میں اس کا کوئی فائدہ وابستہ ہو، جس سے اس کی کوئی غرض وابستہ ہو۔ نفس کا کسی ایسے فعل کے لیے آمدہ ہونا جس سے اس کی کوئی غرض وابستہ ہو، جس سے اس کی کوئی غرض کیا ہو؟ وابستہ۔ من جر نفع، یا تو جلب منفعت کے طور پر، او دفع مضرت، یا دفع مضرت کے طور پر، حالن یا تو فی الفور، او معالن یا پھر تاخیر کے ساتھ، یا دنیا میں یا آخرت میں، دونوں بول سکتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھو کتنی اچھی تعریف کی کہ نیت کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ مجھے امام بیضاوی کی لغوی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ انبعاث النفس نحو ما تراہ موافقا لغرض، کہا کہ انسان ارادہ اور نیت انسان کے دل میں کب انگڑائی لیتی ہے؟ انسان کے دل میں ارادہ اور نیت کب انگڑائی لیتی ہے؟ کب نیت انسان کے دل میں وجود میں آنا شروع ہوتی ہے؟ کہا اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ کسی بھی چیز کو دیکھے کچھ فائدہ ہے، کہاں فائدہ ہے، اب وہ اس کے کرنے پر آمدہ، پھر بولے فائدہ ہے، نہیں فائدہ نہیں، کوئی دفع مضرت ہے، کوئی نقصان سے بچ رہا ہے، بولے ہاں دفع مضرت ہے، ہاں چلو انجام دو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انسان کا نفس اس بات پر آمدہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی کام کو اسی وقت انجام دیتا ہے جب اس میں اپنا کوئی نہ کوئی غرض اس سے وابستہ پاتا ہے، اپنی کوئی نہ کوئی غرض اس سے وابستہ پاتا ہے۔ نماز پڑھا، بھائی نماز پڑھو گے، بولے کیوں؟ ایسے ہی پڑھے گا نماز؟ نہیں پڑھے گا۔ بولے نماز پڑھو، کیوں؟ کا جلب منفعت بھی ہے، دفع مضرت بھی۔
جب جلب منفعت بھی ہے اور دفع، کہا جلب منفعت کیا؟ کہا جلب منفعت یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ، کہا وہ معال والا ہے، حال والا کیا؟ کہا اس سے انسان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے، انسان تندرست بھی اس سے رہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، ورزش کرنے والا دوڑ بھاگ یہ کرو وہ کرو، اس سے اچھا ہے کیا ہے یہ کم سے کم نماز تو پڑھ لے۔ بولے نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بولے مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا، کیونکہ جہنم والے وہاں پر کیا بولیں گے؟ جہنم میں جائیں گے تو سب سے پہلے لم نکو من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب یوم الدین حتی اتانا الیقین۔ تو 4 وجوہات بیان کریں گے۔ کتنی وجوہات بیان کریں گے؟ سب سے پہلی وجہ کیا بیان کریں؟ لم نکن من المصلین، نماز ہی نہیں پڑھی، نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو جہنم میں جانے کا سب سے اہم اور بنیادی سبب کیا ہے؟ لم نکن من المصلین، عبادت میں کوتاہی، کیونکہ عبادت کے لیے آیا تھا دنیا میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ولم نکن نطعم المسکین، دوسرا خلق کی خدمت، کھلانا پلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ کہا کہ نہ عبادت کیا نہ کبھی کسی مخلوق کے کام آئے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا، اور ہم لغو چیزوں میں جو لوگ مشغول ہوتے تھے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس کے 2 مطلب بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو معصیت کرنے والوں کے پیچھے لگ کے ہم بھی معصیت میں لگ جاتے، اور دوسرا بے فائدہ چیزوں میں جو لوگ مشغول تھے ان کے ساتھ ہم بھی کیا ہو گئے؟ مشغول ہو گئے، دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں۔ اور پھر آخر میں کیا بیان کرتے ہیں؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد ختم ہو گیا عقیدہ۔ اب آپ سوچو، الٹا ہونا چاہیے تھا۔ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ الٹا ہونا چاہیے، پہلے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ آنا چاہیے، لیکن اس کو بعد میں بیان کیا۔ اس کو کیا بیان کیا؟ ترتیب کو الٹ دیا، ترتیب کو کیا کر دیا؟ الٹ دیا۔ کیوں ترتیب کو الٹ دیا؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر وہاں پر جو کچھ وہ دیکھے گا تو اس کو دیکھنے کے بعد اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں نے یہ چھوڑا، پھر آخر میں اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ عقیدہ تو رہ گیا۔ آخر میں کیا سمجھ میں آئے گا اس کو؟ عقیدہ تو کیا ہو گیا؟ رہ گیا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد مر گیا، اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں۔ ایحیی العظام وہی رمیم، کیا انسان پاؤڈر بن جاتا ہے انسان کی ہڈی، اس کے بعد بھی کیا زندہ کیا جاتا ہے؟ تو وہ اس کو آخر میں وہاں یاد آئے گا، لیکن پہلے ظاہری۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سطحی چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور ڈیپ میں انسان زیادہ جاتا۔ نارمل طور پر انسان ایسے ہی ہوتا ہے، قرآن اسی اسلوب کے ساتھ اس کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ کہ نیت جو ہے اس کے سلسلے میں کہ انسان کسی بھی کام کو انجام دیتا ہے اس وقت جب اس کے پیش نظر جلب منفعت یا دفع مضرت، اس کے بغیر وہ کسی کام کو انجام دیتا نہیں۔ اگر آپ اس کو ایسا بول دو کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، تو اگر عقل سلیم کا مالک ہے تو نہیں کرے، اگر عقل ہی مریض ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ جیسے ہمارے زمانے کی اکثریت، ہمارے زمانے کی اس پہ لکھا ہے پوری کی پہ کہ اس کے کھانے سے کینسر ہوتا ہے، دفع مضرت نہیں، جلب مضرت۔ کیا لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر؟ کہ یہ اس کا کھانا جلب مضرت، اس کے بعد بھی کھائے۔ یہ فطرت کے خلاف، انسانی عقل کے خلاف، انسانی مزاج کے خلاف، انسانی جذبات کے خلاف اور ساری دنیا کے خلاف۔ کہ یہ پڑھنے کی بات، یہ تو سب سے بڑا بیوقوف وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا بیوقوف
کہ جلب مضرت پڑنے کے بعد بھی اس کو انجام دیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے. جلب منفعت نہیں ہے، عکس ہے، جلب مضرت ہے. صرف مضرت نہیں، جلب مضرت المضرت ہے. وہ کینسر ہوتا ہے ایسا لکھا ہوتا ہے. اور کمپنی والے اتنے بدماش ہوتے ہیں، اس کے اوپر بچھو بھی بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بچھو بھی بناتے ہیں اس کے اوپر، اس کے بعد بھی کھاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجا ہے ہی نہیں. دماغ میں بھیجے کی جگہ کیا ہے؟ بھوسا. بھیجے کیا ہے؟ ٹوٹلی بھوسا. تو یہ انسان کے مزاج کو سمجھاتی ہے ہماری شریعت. کہتے کو انسان پورا ایک، یعنی فقہ جو ہے ایک کامل انسان بناتی ہے. فقہ کیا کرتی ہے؟ علم فقہ جو انسان کو کامل انسان بناتا ہے. یہ ارادہ ایسا کرنے کا، نیت یہ کرنے کی، قصد یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کرتا ہے؟ وہ ایک مہذب انسان بناتا ہے. اس کو کیا بناتا ہے؟ مہذب انسان. اسی لیے جن کے اوپر فقاہت غالب ہوتی ہے ان کی لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے؟ بڑا مہذب ہوتا ہے. اور جن پر فقاہت غالب نہیں ہوتی ہے وہ کچھ بیڑ دھندے کرتے ہیں.